نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله شیخ طریقت رہبر شریعت آفتاب نقشبندیت مہتاب مجددیت تاج الفہول کشتہ عشق رسول حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد کبیر علی شاہ آستانہ عالیہ سجادہ نشین چورا شریف، میں کیا بیان کر سکتا ہوں یا میں کیا بیان کروں گا؟ میں تو کہا کرتا ہوں کہ ہم جب آپ کی موجودگی میں کھڑے ہوتے ہیں تو تقریر کے لیے نہیں، ہم تو اپنی تقدیر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کی محبت نگاہ کرم ہے کہ حکم فرما دیتے ہیں اور مجھ جیسے نکمے کو کہ کچھ کہو اور میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ آج کی یہ محفل، یہ عرس پاک نقش بندیوں کے مجددیوں کے 3 بزرگوں کے نام پر ہے۔ حضور مجدد پاک حضرت بابا جی فقیر محمد چراہی اور جناب صوفی مبارک علی صاحب، تینوں کا سلسلہ نقش بندیہ ہے۔ سلسلہ نقش بندیہ تمام سلاسل ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن سلسلہ نقش بندیہ جو ہمارا سلسلہ ہے، ہم اس کی بات کریں کہ جس کنویں سے ہم پانی پیتے ہیں وہ بتائیں کہ وہ کتنا میٹھا ہے۔ باقی تمام سلاسل میں بڑے بڑے لمبے وظائف ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں سے وہ وظیفے شروع کیے جاتے ہیں، لیکن جو سلسلہ نقش بندیہ کا پہلا مرید آتا ہے، پہلے دن ہی اسے ذکر اسم ذات عطا کیا جاتا ہے۔ اور سلسلہ نقش بندیہ کا یہ فرق ہے کہ باقی سلسلوں میں چلے ہوتے ہیں، وظائف ہوتے ہیں، مجاہدے ہوتے ہیں بڑے بڑے لمبے، لیکن سلسلہ نقش بندیہ میں فیض کا ایک اعلیٰ اور عجیب طریقہ ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ اس طریقے کا نام ہے تصور شیخ۔ کیا نام ہے؟ ایسے نہیں، کھول کے بولو، تصور شیخ۔ اب تصور شیخ کیا ہے؟ تصور شیخ یہ ہے کہ یار سامنے ہو، آنکھیں ہماری ہو اور ٹک ٹکی لگا کے یار کو تکتے رہنا، یہ تصور شیخ ہے۔ ایسے نہیں یار، کھل کے بولو نا، کھل کے بولو۔ تصور شیخ کیا ہے؟
تصور شیخ یہ ہے کہ ہمارا سلسلہ شروع ہوتا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اگر میں اپنی زبان سے نہیں اپنے پیر و مرشد حضور پیر محمد سعید احمد مجددی حضور ابو البیان رحمت اللہ علیہ کی زبان سے بولوں تو پھر مجھے یوں کہنا پڑے گا کہ مدینے کا شہر ہے، رحمت کی لہر ہے، مدینے کی گلیاں ہیں، مصری کی ڈلیاں ہیں، مدینے کی ہوائیں ہیں، جنت کی فضائیں ہیں، ریاض الجنت کی بہاریں ہیں، صحابہ کی کتاریں ہیں، مسجد نبوی کا ماحول ہے، مجمع لگا ہوا ہے، جمگٹھا بنا ہوا ہے۔ میرے آقا اس طرح اپنے صحابہ میں جلوہ گر ہیں جیسے چاند چمکتا تاروں میں، میرے آقا اس طرح نظر آتے ہیں اپنے یاروں میں، اور یکا یک حضور کے لب حرکت میں آ رہے ہیں۔ میرا مصطفیٰ بول رہا ہے، رحمت کے موتی رول رہا ہے۔ حضور جب بولتے تھے رحمت کے موتی رولتے تھے، آپ کے دندان مبارک سے نور کی شعائیں چھن چھن کر سارے ماحول کو روشن کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میرے آقا کبھی ایک صحابی سے سوال کرتے ہیں، کبھی دوسرے صحابی سے سوال کیا جاتا ہے، کبھی تیسرے صحابی سے سوال ہوتا ہے، اور وہ سوال کیا ہے؟ کتنا پیارا سوال ہے، کتنا عمدہ سوال ہے کہ حضور فرما رہے ہیں، اے میرے صحابی ذرا بتا تو صحیح، تجھے کون سا تیرا عمل تجھے زیادہ پسند ہے؟ اے صحابی تو بتا، تجھے اپنا کون سا زیادہ عمل پسند ہے؟ کون سا عمل تو زیادہ پسند کرتا ہے؟ کوئی صحابی اٹھ کے عرض کر رہے ہیں، آقا رات کو تہجد کی نماز پڑھنا یہ مجھے عمل بڑا اچھا لگتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کملی والے آقا قرآن کی تلاوت کرتے رہنا یہ عمل مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ کوئی کہتا ہے آقا مجھے آپ کے قدموں پہ نشاور کرنا یہ عمل بڑا اچھا لگتا ہے۔ کوئی کہتا ہے آقا آپ کے قدموں پہ جان قربان کر دینا یہ عمل بڑا اچھا لگتا ہے۔ کوئی عرض کرتا ہے آقا جہاد میں حصہ لینا یہ عمل مجھے اچھا لگتا ہے۔ کوئی کہتا ہے زکوٰۃ دینا اچھا لگتا ہے، روزے رکھنا اچھا لگتا ہے۔ یکا یک میرے آقا کی نظر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پہ پڑی۔ آپ نے فرمایا ابو بکر ذرا تو بھی تو بتا تجھے کون سا عمل اچھا لگتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق وجد میں آتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں آقا اور کوئی عمل اتنا اچھا نہیں لگتا، سب سے اچھا عمل یہ لگتا ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، آنکھیں صدیق اکبر کی ہوں، چہرہ مصطفیٰ کا ہو۔ بس یہ ہے تصور شیخ۔ اگر تصور شیخ ابھی بھی نہیں آیا تو میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے غار شور میں لے جانا چاہتا ہوں۔ آؤ، غار شور ہے، ہجرت کی رات ہے، اور رات ہجرت کی ہے، اور میرے کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر غار شور میں ہیں۔ غار شور میں ایک رات، 2 راتیں، 3 راتیں، 3 دن، 3 راتیں، 3 دن 3 راتیں۔ عمل کیا تھا؟ ہو کیا رہا تھا؟ زانو میرے مصطفیٰ کا تھا، زانو حضرت ابو بکر صدیق کا تھا، اور چہرہ میرے مصطفیٰ کا تھا، آنکھیں ابو بکر صدیق کی تھی، اور رخسار میرے مصطفیٰ کے تھے۔ ٹکی ٹکی لگا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 3 دن 3 راتیں، 3 دن 3 راتیں رکھا۔ یہ 3 دن 3 راتیں ہمارے نقش بندیوں میں بڑی مخصوص ہیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ باقی باللہ۔ کون حضرت خواجہ باقی باللہ؟ کسی نے سوال کیا حضور باقی باللہ کسے کہتے ہیں؟ فانی فی اللہ کسے کہتے ہیں؟ حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جب میرا وصال ہو جائے گا اور جو میرا جنازہ پڑھائے گا یہ سوال اس سے پوچھنا، وہ جواب دے گا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو گیا اور آپ نے وصیت فرما دی میرا کوئی جنازہ نہ پڑھائے، میرا جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی آئے گا وہ خود آ کے جنازہ پڑھا جائے گا۔ سبحان اللہ بولو یار۔ جنازہ تیار، انتظار ہے، کوئی آ رہا ہے جنازے کے لیے۔ ایک آدمی جنازہ پڑھانے کے لیے آیا، اس کے چہرے پہ نقاب تھا، نقاب پوش آدمی گھوڑے پہ سوار ہو کے آیا، گھوڑے سے اترا، صفیں درست تھی، کہا چلو سیدھے ہو جاؤ، اللہ اکبر، جنازہ ہو گیا۔ جب جنازہ ہو گیا تو جس نے یہ سوال کیا تھا کہ حضور باقی باللہ کسے کہتے ہیں، فانی فی اللہ کسے کہتے ہیں، تو وہ وہیں اس جنازے میں تھا۔ اس نے وہ جنازہ پڑھانے والے کا بازو پکڑا
اور پکڑ کر عرض کیا یا حضرت خواجہ باقی باللہ کی زندگی میں نے یہ سوال کیا تھا، باقی باللہ کسے کہتے ہیں، فانی فی اللہ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تھا اس سوال کا جواب جو میرا جنازہ پڑھائے گا وہ دے گا۔ چونکہ آپ نے جنازہ پڑھایا ہے، ذرا آپ بتائیں باقی باللہ کسے کہتے ہیں، فانی فی اللہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جنازہ پڑھانے والے لے کر بازو پکڑ کر اس چار پائی پہ پہنچے جہاں پر جسد پاک حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا تھا۔ اس حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے جسم سے، چہرے سے کپڑا ہٹایا اور ہٹا کے اشارہ کیا، کہا دیکھ فانی فی اللہ اسے کہتے ہیں۔ اور باقی باللہ کا پوچھتا ہے، اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا، کہا باقی باللہ اسے کہتے ہیں۔ دیکھنے والا حیران ہو گیا کہ چار پائی پر بھی باقی باللہ، جنازہ پڑھانے والا بھی باقی باللہ۔ حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے مہمان آ گئے، لنگر خانے کا پتہ کیا تو لنگر خانے میں لنگر نہ تھا، تو کسی نان بائی سے جا کے نان مانگے، اس نے کہا ایسے نہیں دوں گا، فقیروں کی جھولی میں ہے اب بھی سب کچھ، مگر لینے کا چاہیے دھب کچھ۔ تو کہا کیسے دے گا؟ تو کہا جی اس طرح دوں گا، حضور باقی باللہ سے کہہ دو کہ مجھے بھی باقی باللہ بنا دے۔ آپ نے فرمایا مہمان آئے ہیں تو کھانا پیش کر، باقی باللہ بنا دوں گا۔ جب وہ کھانا دے دیا، اس نے کہا مجھے باقی باللہ بنائیں۔ آپ کمرے میں اندر لے گئے، حجرے میں 3 دن 3 راتیں رکھا۔ بات 3 دن 3 راتوں کی ہے۔ 3 دن 3 راتیں غار شور میں بھی نقشبندیوں کے پیر پیشوا اور نقشبندیوں کے امام حضرت ابو بکر صدیق 3 دن 3 راتیں، ادھر بھی حضرت باقی باللہ مجدد پاک کے پیر و مرشد 3 دن 3 راتیں رکھا۔ اب جب 3 دن 3 راتوں کے بعد جب حضرت باقی باللہ اس نان بائی کو نکل کر لے کر باہر نکلے، لوگ حیران ہو کے باقی باللہ ایک نہیں دونوں باقی باللہ نظر آ رہے تھے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، تصور شیخ غار شور، تصور شیخ، یار کا چہرہ سامنے ہے، آنکھیں ابو بکر صدیق کی ہیں، ٹکی ٹکی لگا کے مزے لے لے کر، ارے وہ کوئی عام سا چہرہ تھا، وہ تو چہرہ ایسا ہے کہ خدا بھی فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب میں کیا کرتا ہوں، میں تو تجھے ہی تکتا رہتا ہوں نا۔ وہ چہرہ دیکھا، اور جب غار شور سے نکل کر یثرب کی سرزمین مدینہ منورہ میں پہنچے، لوگ حیران ہیں اور پوچھ رہے ہیں بتاؤ من رسول اللہ، من رسول اللہ، ان دونوں میں رسول اللہ کون ہے؟ ان کو کیوں پوچھنے کی ضرورت پڑی؟ اس لیے وہ دیکھ رہے تھے کہ آنے والے 2 نظر آ رہے ہیں، ایک ابو بکر صدیق تھے، ایک کملی والے مصطفیٰ تھے، دیکھ رہے تھے دونوں کا لباس ایک، داڑھی مبارک ایک، چہرہ مبارک ایک، زلفیں مبارک ایک، ادائیں ایک، ہر شے ایک نظر آ رہی تھی۔ لوگ پہچان نہیں رہے تھے صدیق کون ہے، نبی کون ہے، کملی والا مصطفیٰ کون ہے، ابو بکر صدیق اس کا غلام کون ہے۔ لوگ سوال کر رہے تھے من رسول اللہ، من رسول اللہ، ان دونوں میں رسول اللہ کون ہے، رسول اللہ کون ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جب یہ علم ہوا کہ لوگ مغالطے میں ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ صدیق اکبر کون ہے، آپ نے چادر اتاری، اتار کر مصطفیٰ پر سایہ کیا، سایہ کر کے کھڑے ہو گئے تاکہ پتہ چل جائے جو بیٹھا ہے وہ امام ہے، جو کھڑا ہے اس کا غلام ہے۔ تو نقش بندیوں میں کیا ہے؟ تصور شیخ۔ کیا ہے؟ سارے بولو کیا ہے؟ مل کے بولو سارے کیا ہے؟ تصور شیخ۔ اپنے شیخ کی صورت کا نقشہ سامنے رکھو، فیض ملتا جائے گا، فیض ملتا جائے گا، فیض جاری ہو جائے گا۔ کون؟ حضرت مجدد و منور الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ وہ حضرت مجدد الفسانی ایک مسلمانوں کے قبرستان سے گزرے، حضور مجدد پاک جب مسلمانوں کے قبرستان سے گزرے، آقا کی حدیث ذہن میں آ گئی۔ وہ حدیث کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے
مسلمانوں کے قبرستان سے حضور علیہ السلام کی امت کا کوئی عالم گزر جائے، اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیتے ہیں۔ ایسے نہیں یار، سبحان اللہ نہیں بول رہے آپ، سارے بولو نا یار۔ یہ چہرہ دیکھ کے دل نہیں کرتا کہیں کہ سبحان اللہ، جی چاہتا ہے نا بولے۔ مجھے نہ دیکھیں، ادھر دیکھیں، مجھے نہ دیکھیں میری نسبت کو دیکھیں، مجھے نہ دیکھیں میرے پیر کو دیکھیں، مجھے نہ دیکھیں کہ کون بول رہا ہے، یہ دیکھیں کہ کون بلا رہا ہے، یہ نہ دیکھیں کون بول رہا ہے، یہ دیکھیں کہ کس کی بات کر رہا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ قبرستان سے گزرے، ذہن میں حدیث آئی، آقا علیہ السلام کا فرمان اقدس ہے، اگر میری امت کا عالم مسلمانوں کے قبرستان سے گزر جائے 40 دن تک اللہ رب العزت اس قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیتے ہیں۔ آپ گزرے، سوچا پتہ نہیں میرے گزرنے سے ان قبرستان والوں پر کیا گزر رہی ہوگی۔ حضور کی تو حدیث عالم کے لیے ہے، پتہ نہیں میرے گزرنے سے کیا ہو رہا ہوگا۔ ابھی اتنی ذہن میں بات آئی کہ غیب سے آواز آئی۔ آواز کیا آتی ہے؟ شیخ احمد فاروقی سرہندی، میرے آقا کی، تیرے آقا کی حدیث ہے کہ جس قبرستان سے حضور کا امتی عالم گزر جائے، اللہ تعالیٰ اس قبرستان سے 40 دن سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ اور تیرے ذہن میں سوال یہ ہے، جس قبرستان سے تو گزر رہا ہے اس قبرستان کے مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ اے شیخ احمد فاروقی سرہندی سن لے، جس قبرستان سے تو گزر گیا ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کا عذاب اٹھا لیا ہے۔ اور اگر نقش بندیوں کی تعریف حضرت حضور شاہ نقش بند بخاری کی زبان اقدس سے سنیں تو آپ فرماتے ہیں حضرت حضور شاہ نقش بند بخاری فرماتے ہیں، جس قبرستان میں ایک نقش بندی مرید ہوگا، نقش بندی تا 50 قدم شفاعت می کنن، کمینہ یاران من، کمینہ یاران من، فرماتے ہیں مرید کون؟ کمینہ، ادنا سے ادنا مرید۔ نقش بندی پیر کی بات نہیں ہے، نقش بندی مرید کی بات ہے، اور نقش بندی مرید کی بات بھی نہیں ہے، نقش بندی مرید جو ادنا سا ادنا مرید ہے، کمینہ یاران من تا 50 قدم شفاعت می کنن۔ حضرت حضور شاہ نقش بند بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس قبرستان میں ایک نقش بندی مرید کی قبر آ جائے، نقش بندی پیر نہیں، نقش بندی مرید کی قبر ہو، فرمایا تا 50 قدم شفاعت می کنن، جس قبرستان میں ایک مرید کی قبر ہو اس کے 50 قدم آگے، 50 قدم پیچھے، 50 قدم دائیں، 50 قدم بائیں، حضور شاہ نقش بند بخاری کا فرماتے ہیں جس قبرستان میں نقش بندی آ جائے اللہ تعالیٰ 50 قبروں والوں کو سب کو بخش دیتا ہے۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اللہ کے ولیوں کو جنت کا وارث بنا دیا، اللہ کے ولیوں کو جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے ولی جنت کے وارث ہیں، تو یہی تو وجہ ہے پاک پتن میں جنت کا دروازہ ہے اور سرہند شریف میں جنت کی گلی نظر آتی ہے۔ پاک پتن شریف میں جنتی دروازہ ہے اور سرہند شریف میں جنت کی گلی ہے۔ کون؟ حضرت مجدد و منور الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آخری بات کہتا ہوں، ڈر ڈر کے ابھی تک مجھے ہاتھ نہیں لگ رہا تو میں ڈر ڈر کے بات کر رہا ہوں، تو آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ ہم اللہ کے ولیوں کے نسبت والے ہیں۔ ہم کیا ہیں؟
سارے بولو نسبت والے کیا ہیں؟ ہم اہل نسبت ہیں. ہم کیا ہیں؟ کھل کے بولے ہم کیا ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ ہم اہل نسبت، اہل سنت، پھر اہل نسبت، پھر اہل جنت. ہم اہل سنت، پھر اہل نسبت، پھر اہل جنت. ہم وہ لوگ ہیں جن کے اسلاف جنت کے وارث ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جن کا تعلق جنتی لوگوں کے ساتھ ہے. لوگ کہتے ہیں پیر کا ہاتھ کیوں چومتے ہو؟ ہم کہتے ہیں بتاؤ حجر اسود کو کیوں چومتے ہو؟ وہ کہتے ہیں حجر اسود اس لیے چومتے ہیں کہ وہ جنت کا پتھر ہے. ہم کہتے ہیں اگر جنت کے پتھر کو چومنا جائز ہے تو جنتی بشر کو چومنا بھی جائز ہے. ہمارا اللہ کے ولیوں کے ساتھ نسبت ہے، تعلق ہے. ہم اہل سنت و جماعت، جس طرح قبلہ شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارا ایسے لوگوں، ایسے پیروں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جن کے گلے میں بڑے بڑے سنگل ڈلے ہوں، ہاتھوں پر 6 انگوٹھیاں ہوں. ہمارے ایسے پیروں کے ساتھ، ایسے ملنگوں کے ساتھ، ایسے بھنگیوں کے ساتھ، ایسے چرچیوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہمارا اس پیر کے ساتھ تعلق ہے جس کی نسبت میرے کملی والے آقا کے ساتھ ہو جائے. سنو، ہمارا معیار ہے، ہم ہر کسی کو ایسے ہی نہیں مان لیتے. ہم ہر ایسے نتھو پیر، نتھو خیرے کو نہیں مانتے، بڑے بڑے پروفیسروں کو نہیں مانتے، بڑے بڑے عالموں کو نہیں مانتے، بڑے بڑے مفتیوں کو نہیں مانتے. سنو، ہم نے ماننے کا ایک معیار رکھا ہے. وہ معیار کیا ہے؟ ہم جس کسی کو بھی مانتے ہیں حضور کی نسبت کی وجہ سے مانتے ہیں. ہم جس کسی پر اعتبار کرتے ہیں حضور کی نسبت سے کی وجہ سے اعتبار کرتے ہیں. ہمارا ایمان یہ ہے، ارے ہم قرآن کو مانتے ہیں تو حضور کی نسبت سے، صدیق اکبر کو مانتے ہیں حضور کی نسبت سے، عمر کو مانتے ہیں تو حضور کی نسبت سے، عثمان غنی کو مانتے ہیں حضور کی نسبت سے، مولا علی کو مانتے ہیں حضور کی نسبت سے، حسنین کریمین کو مانتے ہیں حضور کی نسبت سے، بدر والوں کو مانتے ہیں حضور کی نسبت سے، احد والوں کو مانتے ہیں حضور کی نسبت سے، خندق والوں کو مانتے ہیں حضور کی نسبت سے، کربلا والوں کو مانتے ہیں حضور کی نسبت سے، اہل بیت کو مانتے ہیں حضور کی نسبت سے، ہم مسجد کو مانتے ہیں حضور کی نسبت سے، منبر کو مانتے ہیں حضور کی نسبت سے، محراب کو مانتے ہیں حضور کی نسبت سے، کعبے کو مانتے ہیں حضور کی نسبت سے، مقام ابراہیم کو مانتے ہیں حضور کی نسبت سے، حجر اسود کو مانتے ہیں حضور کی نسبت سے، صفا و مروہ کو مانتے ہیں حضور کی نسبت سے، مدینہ طیبہ کو مانتے ہیں حضور کی نسبت سے، ہم ہر ولی کو مانتے ہیں حضور کی نسبت سے، داتا علی کو مانتے ہیں حضور کی نسبت سے، مہر علی کو مانتے ہیں حضور کی نسبت سے، چورے والے کو مانتے ہیں حضور کی نسبت سے، نقشبندیوں کو مانتے ہیں حضور کی نسبت سے، ہر ولی کو مانتے ہیں حضور کی نسبت سے، عبد القادر جیلانی کو مانتے ہیں حضور کی نسبت سے، مجدد الفسانی کو مانتے ہیں حضور کی نسبت سے، ارے ہر ولی کو مانتے ہیں حضور کی نسبت سے، رب جلی کو مانتے ہیں حضور کی نسبت سے. بزرگوں کی نسبت بڑی چیز ہے. بزرگوں کی نسبت، سارے بولو بزرگوں کی نسبت، مل کے بولو بزرگوں کی نسبت بڑی چیز ہے. خدا دے یہ نعمت بڑی چیز ہے. اللہ رب العزت کی ایک حدیث قدسی بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ نفل پڑھتا ہے تو نفل پڑھ پڑھ کے وہ میرے قریب ہو جاتا ہے. جب بندہ میرے قریب ہوتا ہے تو پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. یہ میرے آقا نے فرمایا اور یہ حدیث قدسی شریف ہے. اللہ فرماتا ہے جب بندہ نفل پڑھ کے میرے قریب ہو جاتا ہے اس کے ہاتھ کان ناک میں بن جاتا ہوں. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا معاذ اللہ تعالیٰ آنکھ بن جاتا ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کان بن جاتا ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ اس طرح کے 5 انگلیوں والا ہاتھ بن جاتا ہے؟ نہیں. ایسا اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے. ہوتا کیا ہے؟ بندہ رہتا ہے. بندہ بولو کھل کے یار، ذرا بس آخری الفاظ بولنے. بولو بندہ ہے، اللہ رہتا ہے. بس صرف قرب ملتا ہے. قرب اپنی تاثیر دکھاتا ہے. لوگ حیران ہیں
کہ چورے والے کی یہ فلاں کرامت، یہ دریا کیسے پار کر گئے، فلاں کام کیسے کر گئے. ہوتا کیا ہے؟ قرب ملتا ہے. جب قرب مل جائے کفیت بدل جاتی ہے، حالت بدل جاتی ہے. حضرت میرے کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جب بندے کو میرا قرب ملتا ہے، میں اس کے ہاتھ، میں اس کے کان، میں اس کی ناک، میں اس کو زبان، میں اس کے ہاتھ اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. بندہ بندہ رہتا ہے، اللہ اللہ رہتا ہے. فرق صرف اتنا ہوتا ہے، آنکھیں بندے کی ہوتی ہیں، بصارت خدا کی ہوتی ہے، کان بندے کے ہوتے ہیں، سماعت خدا کی ہوتی ہے، زبان بندے کی ہوتی ہے اور کلام خدا کا ہوتا ہے. ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں، اشارے خدا کے ہوتے ہیں، اشارے بندے کے ہوتے ہیں، سہارے خدا کے ہوتے ہیں. حرکت بندے کی ہوتی ہے، برکت خدا کی ہوتی ہے، برکت خدا کی ہوتی ہے، ادا بندے کی ہوتی ہے، رضا خدا کی ہوتی ہے، غصہ بندے کا ہوتا ہے، جہنم خدا کی ہوتی ہے، محبت اس بندے کی ہوتی ہے، جنت خدا کی ہوتی ہے. بندے کو جب اللہ کا قرب ملتا ہے نا، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے تو پھر وہ کفیت بدل جاتی ہے. برف کے پاس جائیں تو ٹھنڈک کی تاثیر، آگ کے پاس جائیں تو گرمی کی تاثیر. کبھی کسی آپ لوہار کی دکان پہ جا کے دیکھیں تو وہ لوہے کو گرم کرتا ہے. جب گرم کرتا ہے تو لوہے کو اٹھا کے کپڑے پہ رکھتا ہے تو وہ کپڑے کو جلا دیتا ہے. جب کاغذ پہ رکھا تو اس نے کاغذ کو بھی جلا دیا. آؤ لوہے سے ذرا پوچھے تو سید لوہے کیا تو لوہا نہیں؟ وہ کہتا ہے میں لوہا ہوں. کہا اچھا لوہا ہے تو کام تو آگ والے کر رہا ہے. وہ کہتا ہے ہوں لوہا لیکن قرب مجھے آگ کا مل گیا ہے. سبحان اللہ. میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں کہاں سبحان اللہ کہنا ہے. کہیں سبحان اللہ. ہے لوہا، قرب آگ کا ملا تو کام وہ آگ والے کرنے شروع کر دیتا ہے. اس لوہے سے پوچھو بات کیا ہے. اس نے کہا پہلے کالا تھا، پہلے سیاہ تھا، پہلے ٹھنڈا تھا. جب مجھے قرب ملا آگ کا، میری حالت بدلی، کفیت بدلی، رنگ بدلا، روپ بدلا، حالت بدلی، افعال بدلے، کام بدلے. پہلے ٹھنڈا تھا، جلانے کا کام نہیں کرتا تھا. جب آگ کی قربت ملی اب اس نے جلانا شروع کر دیا، آگ والے کام شروع کر دیے. یہ بندہ بندہ ہی ہے لیکن جب قرب مل جائے نا خدا کا، بندہ بندہ رہ کے کام خدا والے کرنے شروع کر دیتا ہے. ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے. لوگ ہم پر فتوے لگاتے ہیں، خبردار ہم بدعت نہیں کرتے، ہم محبت کرتے ہیں، ہم شرک نہیں کرتے، ہم عشق کرتے ہیں. ہمارا ایمان سنو، ہمارا عقیدہ سنو. ہمارا ایمان اور عقیدہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں بندہ بندہ ہے، اللہ اللہ ہے. بندہ بندہ ہے، اللہ اللہ ہے. اللہ حلول سے پاک، اللہ دخول سے پاک، اللہ بندے میں داخل ہونے سے پاک. ہوتا کیا ہے؟ صرف قرب ملتا ہے. بندہ بندہ ہے، اللہ اللہ ہے. فرق صرف اتنا ہے، بندہ بندہ ہے، اللہ اللہ ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ اللہ ہے، یہ عبداللہ ہے، اللہ اللہ ہے. یہ پریت والے ہیں، اللہ اللہ ہے. یہ محبت والے ہیں، اللہ اللہ ہے. یہ اللہ کے ولی نبی محبت والے اور پریم والے ہیں، اللہ اللہ ہے. یہ عبداللہ ہے، اللہ اللہ ہے. یہ نبی اللہ ہے، اللہ اللہ ہے. یہ رسول اللہ ہے، اللہ اللہ ہے. یہ صفی اللہ ہے، اللہ اللہ ہے. یہ وجہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے. یہ رحمت اللہ ہے، اللہ اللہ ہے. یہ برکت اللہ ہے، اللہ اللہ ہے. یہ نعمت اللہ ہے، اللہ اللہ ہے. یہ صبغت اللہ ہے، اللہ اللہ ہے. یہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے. یہ فی اللہ ہے، اللہ اللہ ہے. یہ لیم اللہ ہے، اللہ اللہ ہے. یہ باقی باللہ ہے، اللہ اللہ ہے. یہ ید اللہ ہے، اللہ اللہ ہے. یہ وجہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے. یہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے. یہ کلیم اللہ ہے، اللہ اللہ ہے. یہ خلیل اللہ ہے، اللہ اللہ ہے. یہ ذبیح اللہ ہے، اللہ اللہ ہے. یہ روح اللہ ہے، اللہ اللہ ہے. یہ حبیب اللہ ہے، اللہ اللہ ہے. یہ ولی اللہ ہے. وما علینا
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران مکرم، برادران طریقت، ہم سب لا ریب اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر یہ بات عرض کرنے والی ہے کہ حضور قبلہ عالم کی زیارت اور آپ کے معیت میں چند گھڑیاں گزارنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ یہ آپ کی بندہ نوازی ہے اور آپ کریم ہیں، کیونکہ کریم خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، لہذا صرف نوازنے کے لیے، نوازنا کس بات کا، یہ بے رنگ اور بے ڈھنگ ہیں، میرے سامنے ذرا کھڑے ہو جائیں، نگاہ لطف فرمائیں اور ڈھنگ دے دیں۔ رنگ اور ڈھنگ دینے کے لیے کھڑا فرماتے ہیں، وگرنہ من آنم کہ من دانم، اوقات، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، صرف اتنی اوقات ہے۔ اور یہ آپ کی کرم نوازی ہے، آپ کی عنایت ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، میں نے عرض کی مالک کیوں ہو جاؤں سچوں کے ساتھ؟ اللہ کریم نے فرمایا میں چاہتا ہوں تجھ پہ عنایت کر دوں، میں تمہیں بخشنا چاہتا ہوں، تجھے اپنا قرب دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہتا ہوں کہ تو میرے بندوں کے قریب ہو جاؤ۔ یا اللہ تیرے بندوں کے قریب ہو جاؤں؟ ارشاد فرمایا ہاں تو میرے بندوں کے قریب ہو جا۔ ملے گا کہا، کیا ملے گا؟ کہا سید الطائفہ جناب جنید بغدادی کی بارگاہ میں چلا جا، ان سے پوچھ جا کے کونوا مع الصادقین سے کیا ملے گا۔ میں نے ہاتھ باندھ کے عرض کی یا سید الطائفہ بتائیے قرب صالحین سے اور قرب صادقین سے کیا ملے گا؟ ارشاد ہوا جب اللہ رب العزت کسی بندے کو نجات سے نوازنا چاہتے ہیں تو اسے اپنے بندوں کا قرب عطا کر دیتے ہیں، انہیں صالحین کا قرب عطا کر دیتے ہیں۔ اور علامہ اقبال نے کہا کیمیا پیدا کن از مشت گلے، کیمیا پیدا کن از مشت گلے، بوس زن بر آستانے کاملے۔ اگر تو چاہتا ہے نا کہ مٹی کی خاک سونے میں تبدیل ہو جائے تو کسی اللہ والے کے آستانے پہ جا کے بوسا دے۔ ہمیں تو اللہ نے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ ان کے در پہ بوسا دینا ہی کافی ہے، ان کی چوکھٹ پہ ہونٹ رکھ دے، رب بخشش کے دروازے کھول دے گا، عنایت کے دروازے کھول دے گا، مہربانیوں کے دروازے کھول دے گا، اور کتنی بڑی نعمت میسر آئے گی۔ یہ آخری بات عرض کرتا ہوں، کتنی بڑی عنایت۔ حضرت امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ رقم تراز ہے تارج الملائکۃ والروح الیہ کے ضمن میں کہتے ہیں اہل سلوک کے لیے اللہ کے وصل کی منزل ایسی ہے کہ اگر کوئی بندہ عبادت اور ریاضت کے ساتھ وہاں تک پہنچنا چاہے تو 50,000 سال مسلسل ریاضت کرتا جائے، اس مقام پہ پہنچے گا جہاں شیخ کامل ایک بار نظر اٹھا کے دیکھ لے تو پہنچا دیتا ہے۔ شیخ کامل ایک نظر اٹھا کے دیکھ لے تو 50,000 کی ریاضت کو ایک نگاہ ناز سے ادا کروا دیتا ہے۔ اور یہی میرے صاحب عرس حضور سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا خواجہ باقی باللہ نے ایک نگاہ اٹھائی، خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمہ نے ایک نگاہ اٹھائی اور وہ ساری منزلیں طے کرا دی جن کے لیے زمانہ جنگلوں کی خاک چھانتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ میرے اور آپ کے رب کریم نے ہمیں وہ نگاہ کرم عطا فرمائی ہے۔ آپ کی سماعتوں کی نظر میری جان، ایمان، دین کے مالک اور حضور قبلہ عالم تاجدار چورا شریف کی نگاہوں کا چین سیدی
پیر سید احمد مصطفین حیدر شاہ صاحب گیلانی بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ چورا شریف، حضور قبلہ تاجدار چورا شریف، حضور قبلہ جانشین تاجدار چورا شریف۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔